دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کیجیے گا۔ تو بیان کرتے ہیں اصحاب مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے واقعے کے بعد سورہ اعراف میں فرمایا، الاعراف آیت نمبر 85 اور 93، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ پہنچی ہے تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور راہ خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان لوگوں کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے گویا کہ وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا اور خسارے میں پڑ گئے تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ اور سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 83 تا 90، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارا باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں اور اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں اور خود اس کو کرنے لگوں، تو میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہیں معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں،
اور اے میری قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا رب تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب میرا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہوئے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر تھی۔ اور سورہ ہجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قصہ لوط کے بعد فرمایا، سورہ الحجر آیت نمبر 78 تا 79۔ ترجمہ: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بے گناہ گار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔ اور سورہ شعراء میں قوم لوط کے قصے کے بعد فرمایا، آیت نمبر 186 تا 191۔ ترجمہ: اور بن کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دیکھو پیمانہ پورا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہو، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر ہم پر گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور رحم کرنے والا